اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے آپ کو مختار اور اختیار بھی عطا فرما دیا، مالک بھی بنا دیا۔ اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کہہ کے اعلان کر دیا کہ آپ کو کوثر خیر کثیر عطا فرما دی گئی۔ اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اوتیت مفاتیح خزائن الارض، اللہ نے مجھے زمین کے خزانوں کی چابیاں سونپ دی ہیں، رب کریم نے مجھے اختیار عطا فرما دیا ہے۔ اور اللہ رب العزت کے نبی جب کسی کو عطا فرمانا چاہیں، چاہے وہ جنت کی صورت میں ہو کہ جب آپ اعلان فرمائیں کہ ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، فلاں فلان فلاں فی الجنہ، تو اللہ کی جنت عطا کون کر رہے ہیں؟ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ اختیار کس نے آپ کو دیا ہے؟ اللہ رب العزت نے عطا فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت نے آپ کو یہ اختیار دیا ہے کہ اے پیارے پیغمبر، اگر آپ کسی کو عطا فرمائیں گے تو ہم آپ کی عطا پر ہمیں کوئی اعتراض نہ ہوگا، ہم آپ کو زمین کے خزانوں کی چابیاں سونپ رہے ہیں، جس انداز میں آپ چاہیں، جس کو چاہیں، جتنا چاہیں آپ عطا فرما سکتے ہیں۔ یہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ غزوہ بدر ہے اور ایک صحابی حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیر لگا، آنکھ کا ڈیلا باہر، پکڑ کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ صحابہ کا عقیدہ ذرا دیکھیے، وہ بھی یہ ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ ہی دینے والا ہے، اللہ ہی عطا کرنے والا ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں دیتا، لیکن ساتھ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کی بارگاہ میں ہمارے لیے استغاثہ فرمائیں گے تو اللہ رب العزت جلدی عطا فرما دے گا۔ اللہ کا کرم اور فضل براہ راست بھی برستا ہے، اہل ایمان پر اور غیر مسلموں پر بھی برستا ہے، اللہ سب کو عطا فرماتا ہے، لیکن اگر کوئی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ بھی پیش کر دے تو اللہ کی رحمتیں اور بھی اس پر برسنے لگتی ہیں، اسی لیے ہم حضور کا وسیلہ پیش کرتے ہیں۔ تو حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اے اللہ کے پیغمبر، اور باقی کا حال حضور نے دیکھ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن لگا کے اس ڈیلے کو اصل جگہ پر رکھا، اور وہ اس طرح ٹھیک ہوا کہ حضرت ابو قتادہ کی نظر بعد میں کمزور بھی ہوئی، تو حضور کے لعاب دہن کی برکت سے اس آنکھ سے آپ کی جو نظر ہے اور نور ہے وہ آخری دم تک کم نہیں ہوا۔ یہ برکت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ میں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ مالک اور مختار بھی ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے کہا تھا نا کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں تیرا میرا۔ یہ وہ عظیم ہستی ہے، وہ رحمت للعالمین کا تاج پہن کر آنے والی وہ عظیم شخصیت کہ اللہ رب العزت نے ان کو مالک اور مختار بنا کر دنیا کے اندر بھیجا۔